دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اقبال کے خاندان میں کون کون قادیانی ہیں۔ اقبال نے قادیانیوں کی عقائد کی تردید کیوں نہ کی؟ جب ڈاکٹر محمد اقبال نے ایک خوبصورت احمدی لڑکی سے شادی کر لی، جب اقبال کے والد کے تمام دوست قادیانی بن گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ تحریر جاوید اقبال کی کتاب زندہ رود سے لی گئی ہے۔ چلیے جاوید صاحب کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں۔ اب احمدیوں کی تردید میں اقبال کی تحریروں کے پس منظر پر بحث کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے ان تحریروں کے سبب اقبال احمدیوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے۔ ان کی وفات کے 15-16 برس بعد فسادات پنجاب کے سلسلے میں انکوائری کمیشن کے سامنے شہادت دیتے ہوئے ایک احمدی گواہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اقبال نے مرزا غلام احمد کی بیعت کی تھی اور 1930 سے 1931 تک اس بیعت کے پابند رہے، لیکن اس کے بعد کشمیر کمیونٹی میں مرزا بشیر الدین محمود اور اقبال کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے احمدیت کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے۔ جرہ کے دوران گواہ نے پہلے تو کہا کہ یہ بیعت 1893 یا 1894 میں ہوئی تھی، پھر کہا کہ 1897 میں ہوئی تھی۔ بعد ازاں گواہ نے اپنی شہادت کے کسی اور حصے میں بتایا کہ اقبال 1930 تک مرزا غلام احمد کو مجدد مانتے رہے، پھر کہا کہ اس نے اپنے بیان میں یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اقبال احمدی تھے۔ اسی طرح بعض احمدی حلقوں کی طرف سے یہ مشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ اقبال کا احمدیت کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے۔ ان کے خاندان کے کئی افراد نے احمدیت کو قبول کیا۔ ان کے والد احمدی تھے، ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد احمدی تھے اور ان کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد احمدی ہیں، جنہیں اقبال نے وصیت نامے میں اپنے نابالغ بچوں کے اولیاء کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ پس اگر بعد میں وہ احمدیت کے خلاف ہو گئے تو اس کی وجوہات ذاتی اور سیاسی تھی۔ اقبال کی زندگی میں ان کے احمدی نقادوں نے ان کے متعلق یہ باتیں نہ کہی تھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات کی سوچ و بچار کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ اقبال نے اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مرزا غلام احمد کی بیعت کی یا احمدیت کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا۔ اس طرح یہ کہنا بھی درست نہیں کہ ان کے والد شیخ نور محمد احمدی تھے۔ البتہ ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے اپنی زندگی کے ایک حصے میں احمدی مسلک قبول کیا اور کچھ مدت تک جماعت احمدیہ میں شامل رہے، مگر بقول ان کے فرزند شیخ مختار احمد اور دختران عنایت بیگم و سیما بیگم کے، انہوں نے بعد ازاں احمدیت کو ترک کر کے جماعت سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ شیخ عطا محمد اقبال کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد 22 دسمبر 1940 کو سیالکوٹ میں فوت ہوئے اور انہیں امام صاحب کے معروف قبرستان میں دفنایا گیا۔ ان کے جنازے میں راکم بھی شریک تھا۔ نماز جنازہ شہر کے ایک سنی امام مولوی سکندر خان نے پڑھائی۔ البتہ شیخ اعجاز احمد شیخ عطا محمد کے بیٹے اور ان کے چند احمدی احباب نے غالباً شیخ عطا محمد کے گزشتہ یا مفروضہ عقیدے کے پیش نظر علیحدہ نماز جنازہ پڑھی۔ شیخ عطا محمد کی اولاد میں صرف شیخ اعجاز احمد احمدی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اقبال نے وصیت نامے میں ان کا نام برادر زادہ ہونے کی حیثیت سے اور ان کی صالحیت کی بنا پر اپنے نابالغ بچوں کے اولیاء کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ یہ وصیت نامہ انہوں نے احمدیت کے خلاف اپنا پہلا بیان دینے کے 5 ماہ بعد لکھا، لیکن تقریباً 2 سال بعد وہ شیخ اعجاز احمد کی جگہ سر راس مسعود سر سید کے پوتے کو گارڈین نامزد کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ ان کے ایک خط مرخہ 10 جون 1937 بنام سر راس مسعود سے ظاہر ہوتا ہے۔ دیگر اولیاء کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں، شیخ اعجاز احمد میرا بڑا بھتیجا ہے، نہایت صالح آدمی ہے، مگر افسوس کہ دینی عقائد کی روح سے قادیانی ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ آیا ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مسلمان بچوں کا گارڈین ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ وہ خود بہت عیال دار ہے اور عام طور پر لاہور سے باہر رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ تم کو گارڈین مقرر کروں۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، مگر راس مسعود نے لاہور سے دور رہنے کے سبب یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے اقبال کو وصیت نامے میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اقبال کے خاندان میں صرف شیخ اعجاز احمد اقبال کے بھتیجے ہی کو اپنے دادا شیخ نور محمد کی صفات ورثے میں ملی تھی۔ وہ ان کی طرح اصول کے پکے، عالی ظرف، بردبار، مخالفوں یا ناحق ایذا پہنچانے والوں کو معاف کرنے والے سادہ، نیک، شفیق، حلیم اور صالح کن طبیعت کے مالک تھے۔ اسی سبب اقبال نے قطع نظر ان کے
دینی عقائد کے، انہیں صالح آدمی قرار دیا۔ شیخ اعجاز احمد کی صالحیت کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے کسی پر اپنا عقیدہ ٹھوسنے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا ان کی اولاد میں سے جو 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں پر مشتمل ہے، کوئی بھی ان کے عقیدے یا مسلک کا حامی نہیں، بلکہ ختم نبوت کے مسئلے پر ان سب کا موقف وہی ہے جو مسلمانوں کا موقف ہے۔ دوسری مثال ان کی صالحیت کی یہ ہے کہ اقبال کے نابالغ بچوں کے ولی کی حیثیت سے انہوں نے اپنے فرائض نہایت دیانتداری اور خوش اسلوبی سے انجام دیے، اور راکم اور منیرہ ان کا یہ احسان کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اب اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کے متعلق ابتدا ہی سے اقبال کا اپنا ذاتی موقف کیا تھا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے راکم اقبال کی نظم بعنوان اسلامیہ کالج کا خطاب پنجاب کے مسلمانوں سے کا حوالہ دینا چاہتا ہے۔ یہ نظم انجمن حمایت اسلامیہ کے سالانہ اجلاس 22 فروری 1902 میں پڑھی گئی۔ اس نظم کے 9ویں بند میں سرور کائنات کی توصیف کی گئی ہے، اور درجہ ذیل شعر میں اقبال فرماتے ہیں: اے کہ بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، بزم را روشن ز نور شمع عرفاں کردہ۔ اس شعر کو نظم میں شامل کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ اس زمانے میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں احمدیت نے جو الجھاؤ پیدا کر دیا اور جس کے باعث مسلمانوں کے ذہن مضطرب تھے، اس کی تردید مقصود تھی، ورنہ کسی بھی مفہوم میں ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم نہ کرنا اقبال کے نزدیک شرک فی نبوت کیوں قرار پاتا۔ ان کی انگلستان سے واپسی کے چند برس بعد اخبار الحکم قادیان مورحہ 28 اگست 1910 میں ایک خبر شائع ہوئی کہ شیخ یعقوب علی تراب کی نواسی کا نکاح بعد ازاں نماز مغرب 500 روپے حق مہر پر ڈاکٹر محمد اقبال سے ہوا۔ اقبال کے احباب و اعزاء کو تعجب ہوا، انہوں نے قادیان جا کر احمدیوں سے رشتہ ناتا جوڑ لیا جن کے عقائد کے وہ خلاف تھے۔ اقبال کو اس بے سر و سراپا خبر کی تردید چھپوانا پڑی جو پیسہ اخبار مورخہ 15 ستمبر 1910 میں شائع ہوئی۔ فرمایا: اس عبارت سے میرے اکثر احباب کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے مجھ سے زبانی اور بذریعہ خطوط استفسار کیا۔ سب حضرات کی آگہی کے لیے بذریعہ آپ کے اخبار کے اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں۔ جن ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کا ذکر ایڈیٹر صاحب الحکم نے کیا ہے وہ کوئی اور صاحب ہوں گے۔ 1935 سے بیشتر انہوں نے ختم نبوت اور متعلقہ مسائل پر کبھی احمدیوں سے مناظرہ کرنے کا قصد نہ کیا تھا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے 1902 سے بھی پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ اقبال کی ولادت سے پیشتر مرزا غلام احمد سرکاری ملازمت کے سلسلے میں 4 یا 5 برس سیالکوٹ میں مقیم رہے، اور اس زمانے میں وہ عیسائی مشنریوں اور آریوں سماجیوں کے اسلام پر پے در پے حملوں کا جواب دیتے اور ان سے مناظرہ کیا کرتے تھے۔ اسی سبب ایک عالم دین کی حیثیت سے سیالکوٹ کے لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، اور وہاں کے دیگر علماء و فضلاء مثلاً مولانا غلام حسن، مولانا سید میر حسن وغیرہ کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے۔ جہاں تک اقبال کے والد شیخ نور محمد کا تعلق ہے، وہ چونکہ مولانا غلام حسن اور مولانا سید میر حسن کے خاص دوستوں اور ہم نشینوں میں سے تھے، اس لیے مرزا غلام احمد کو جانتے تھے۔ سید تقی شاہ فرزند مولانا سید میر حسن فرماتے ہیں کہ جب عیسائی مشنریوں کے ساتھ مرزا غلام احمد کے مناظرے ہوا کرتے تھے تو مولانا سید میر حسن کو ثالث بنایا جاتا تھا۔ بہرحال مرزا غلام احمد سیالکوٹ سے رخصت ہو گئے۔ خاصی مدت کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 1-2 سال بعد پھر سیالکوٹ تشریف لے آئے۔ یہ اقبال کی طالب علمی کا دور تھا۔ سیالکوٹ میں مرزا غلام احمد کا قیام اقبال کے گھر کے قریب تھا، اس لیے اقبال انہیں گلیوں میں آتے جاتے دیکھتے تھے۔ سیالکوٹ کے علماء نے مرزا غلام احمد کے دعوی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ شہر کے لوگوں میں ان کی مخالفت روز بروز بڑھنے لگی۔ اس مرحلے پر مولانا سید میر حسن نے سر سید احمد خان کو ایک خط لکھا اور مرزا غلام احمد کی نبوت کے بارے میں ان کی رائے پوچھی۔ سر سید نے انہیں اپنے خط 9 دسمبر 1891 میں جواب دیا: مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے کیوں لوگ پیچھے پڑے ہیں؟ اگر ان کے نزدیک ان کو الہام ہوتا ہے تو بہتر، ہم کو اس سے کیا فائدہ؟ ان کا الہام ان کو مبارک ہے۔ میں سنتا ہوں آدمی نیک بخت اور نمازی پرہیزگار ہیں، جھگڑا اور تکرار کس بات کا ہے؟ ان کی تصانیف میں نے دیکھی ہیں، وہ اس قسم کی ہیں جیسا کہ ان کا الہام،
نہ دین کے کام کا نہ دنیا کے کام کا۔ مولوی حکیم نور الدین کی کوئی تحریر میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سر سید نے مرزا غلام احمد کے بارے میں جو مشورہ مولانا سید میر حسن اور سید عبد الغنی کو دیا وہ مختصر یہی تھا کہ ان کے خیالات کی صداقت اور غیر صداقت کے بارے میں ان سے جھگڑا یا مناظرہ کرنا بے سود ہے۔ وہ کچھ بھی ہیں اپنے لیے ہیں اور ان کی بزرگی اور نیکی کے سبب ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اب اقبال کے والد شیخ نور محمد جو خود بڑے دیندار اور پارسا مسلمان تھے، ہر دنیاوی یا دینی معاملے میں مولانا سید میر حسن سے رجوع کیا کرتے تھے اور اقبال انہیں اپنا استاد اور مرشد تسلیم کرتے ہوئے ان کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اسی طرح سید عبد الغنی کو بھی چچا جان کہتے اور ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ تو عین ممکن ہے کہ اس زمن میں سر سید کے مشورے اور مولانا سید میر حسن کے جذبات و احساسات سے شیخ نور محمد اور اقبال دونوں آگاہ ہوں۔ ویسے بھی اقبال ایک لحاظ سے سر سید کے مکتبہ فکر سے وابستہ تھے۔ پس اقبال کا احمدیوں کے ساتھ ان مسائل پر جھگڑا، تکرار یا مناظرہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ کا تذکرہ اقبال نے خود کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ربع صدی پیشتر انہیں تحریک احمدیہ سے اچھے نتائج کی توقع تھی، اس لیے اس کے خلاف زبان نہ کھولی۔ بالفاظ دیگر انہیں امید تھی کہ قطع نظر احمدیوں کے عقائد کے ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کے اتحاد و یگانت اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے دیگر مسلم رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کریں، اور کچھ عرصہ تک ایسا ہوتا بھی رہا۔ ایک احمدی انجمن حمایت اسلام کی مجلس انتظامیہ کے رکن رہے۔ احمدی مقررین انجمن کے جلسوں میں تقریریں کرنے کے لیے مدعو کیے جاتے۔ اس طرح مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس میں احمدیوں کی شمولیت پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور سر ظفر اللہ خان تو 1 سال مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ پنجاب کونسل کے انتخابات میں احمدیان قادیان اور لاہور نے اپنے اپنے ووٹ اقبال کے حق میں ڈالے تھے۔ پس مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر اقبال ان سے تعاون کرتے تھے۔ کئی احمدی ان کے قریبی دوست رہے، وہ ان کے ساتھ جلسوں میں شریک ہوتے اور ان کے ساتھ مل جل کر علمی یا ملکی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بعض فقہی معاملات میں مولانا حکیم نور الدین سلسلہ احمدیہ کے جانشین اول کی رائے بھی لی۔ وہ مولانا حکیم نور الدین کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ مولانا سید میر حسن کے بے تکلف دوستوں میں سے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں، ذاتی طور پر مجھے اس تحریک کے متعلق اس وقت شبہات پیدا ہوئے جب ایک نئی نبوت کا دعویٰ کیا گیا جو بانی اسلام کی نبوت سے بھی برتر تھی، اور تمام عالم اسلام کے کافر ہونے کا اعلان کیا گیا۔ بعد ازاں میرے شبہات نے اس وقت مکمل بغاوت کی صورت اختیار کر لی جب میں نے اپنے کانوں سے اس تحریک کے ایک رکن کو پیغمبر اسلام کے بارے میں نہایت نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے سنا۔ حوالہ کتاب زندہ رود از ڈاکٹر جاوید اقبال۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔